ناظرین اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن موجود ہے۔ نون ساکن اسے کہتے ہیں کہ جس بھی نون کے اوپر یہ جزم آ جائے اس نون کو نون ساکن کہیں گے۔ اب یہ جزم چاہے کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، تو یہ نون کے اوپر آ جائے گی تو پھر ہم اس نون کو نون ساکن کہیں گے۔ اب اسی طریقے سے یہ اگر میم کے اوپر آ جائے تو پھر میم ساکن کہیں گے، واو کے اوپر آ جائے تو پھر اس واو کو ہم واو ساکن کہیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو پھر اس حرف کو ہم ساکن حرف کہیں گے۔ تو نون ساکن اسے کہتے ہیں۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین اسے کہتے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر اور دو پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن و تنوین آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوتا ہے۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اب گننا کسے کہتے ہیں؟ گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور گننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل QSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ نازعات کا لیسن نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کو حج و رواں اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیما، فیما، فیما۔ یا ساکن سے پہلے اگر حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر یا ساکن سے پہلے حرف فا کے نیچے زیر موجود ہے تو اس جگہ پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو اس یا مدہ کو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، میم زبر ما، فیما، انتا، انتا، انتا۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ حمزہ، نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، فیما انتا، من ذکراہا، من ذکراہا، من ذکراہا۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف ذال موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔
تو اس نون ساکن میں بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف دال جو کہ حروف اخفا میں سے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گنا کر کر پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، دال کاف زیر ذکر را کھڑا زبر را، من ذکرا، ہا الف زبر ہا، من ذکراہا، فیم انت من ذکراہا، الی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کی طرح قائم مقام ہوتی ہے، یعنی یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو کھڑی حرکات کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الی ربک، ربک، ربک۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ را با زبر ربا زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربک، الی ربک، منتہاہا، منتہاہا، منتہاہا۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گنا کر کر پڑھیں گے۔ میم نون پیش من، تا زبر تا، منتا، ہا کھڑا زبر ہا، منتہا، ہا الف زبر ہا، منتہاہا، الی ربک منتہاہا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔